اس مثال میں قرآن کے لغوی موضوع میں آپ کو دکھاؤں گا نفسیات، کس طریقے سے قرآن ان دو جذبات کو، ایک محبت کا اور ایک غصے کا، وہی الفاظ محبت میں کیسے کہے جا رہے ہیں، وہی الفاظ غصے میں کیسے کہے جا رہے ہیں۔ تو یہ سورۃ البقرہ میں قصہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا، سورہ نمبر 2 کی آیت نمبر 58 آپ کے سامنے اگر ترجمہ رکھوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کے اندر کچھ فرق ہیں ان دو آیات۔ پہلی آیت اگر میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو جو چاہو، لیکن دیکھنا بستی کے دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور کہتے رہنا مغفرت مغفرت، تو ہم تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائیں گے۔ لیکن سورہ اعراف میں آپ دیکھیں سے مختلف الفاظ کے ساتھ اس بات کو بیان کیا گیا، اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا کہ آباد ہو جاؤ اس بستی میں اور اس میں سے کھاؤ پیو جہاں سے بھی چاہو اور استغفار کرتے رہو اور شہر کے دروازے میں سر جھکا کر داخل ہونا، ہم تمہاری خطائیں بخش دیں گے۔ اب مزیدار بات آپ دیکھیں، قرآن کے الفاظ بھی انسان کے کیسے جذبات کے ساتھ چلتے ہیں۔ جو پہلی آیت ہے اس کے اندر سورہ بقرہ کی، اس کے اندر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا قرب اور محبت دکھا رہا ہے، کیونکہ اس کے سیاق و سباق کے اندر ہی اللہ تعالیٰ اپنے احسان جتلا رہا ہے۔ آپ پوری سیاق و سباق دیکھ سکتے ہیں سورہ بقرہ کے اندر، اے یعقوب کی اولاد یاد کرو میرے ان انعام کو جو میں نے تم پر کیا۔ تو اس پورے سیاق و سباق میں سورہ بقرہ میں محبت چل رہی ہے، اللہ تعالیٰ اپنے احسان یاد دلوا رہا ہے۔ تو آپ دیکھیں جب احسان یاد دلوا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے میں نے تم نے کیا کچھ نہیں کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انہیں اپنے احسان دکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ کیا، تو اس کے اندر تھوڑا سا محبت کا ٹچ ہے۔ جبکہ سورہ اعراف کے اندر میں آپ کو دکھاؤں گا کس طریقے سے ایک غصہ اللہ کا، ایک غضب ہے، کیونکہ اس کے کانٹیکسٹ کے اندر اللہ کا غضب ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے آگے آیت نمبر 168 کے اندر، ہم نے انہیں زمین میں اندر منتشر کر دیا، اور اس سے پہلے 167 کے اندر یاد کرو جب آپ رب نے یہ اعلان کر دیا کہ وہ لازماً مسلط کرتا رہے گا ان پر قیامت کے دن تک ایسے لوگ جو انہیں بدترین عذاب میں مبتلا کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اب بہرحال آپ کانٹیکسٹ دیکھ لیں، بہرحال سورہ بقرہ میں محبت اور سورہ اعراف کے اندر سمجھ لیں غصہ۔ اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں، دیکھیں کیسے ہمارے نفسیات کے ساتھ الفاظ کے ذریعے اللہ نے کیا۔ سورہ بقرہ میں کہا اور یاد کرو جب کہ ہم نے تم سے کہا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو لے کے آیا ان کے قریب، اور ان کا تعلق اپنے آپ سے جوڑا کہ ہم نے کہا تھا، اللہ تعالیٰ انہیں قریب لے کے آیا۔ لیکن سورہ اعراف میں چونکہ ایک سمجھ لیں غصہ اور ڈانٹ ڈپٹ کا کانٹیکسٹ ہے، تو کہا اور یاد کرو جب ان سے کہا گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ کو ان سے دور کر دیا، انہیں اپنے آپ سے دور کر دیا، اپنا ذکر ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کہنے کا بات وہی لیکن مختلف انداز میں، دیکھیں ایک غصے میں، ایک پیار محبت میں، ایک احسان دلانے میں۔ پھر سورہ بقرہ میں کہا گیا ان سے، پھر تم سے کہا تھا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں اور پھر کھاؤ، جبکہ سورہ اعراف میں کہا گیا آباد ہو جاؤ اس بستی میں، اس میں سے کھاؤ۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ پہلے داخل ہو اور داخل ہوتے ہی کھاؤ، اللہ تعالیٰ کا احسان، فوراً داخل ہوتے ہی کھانا ہی کھانا۔ لیکن سورہ اعراف میں نہ، فوراً نہیں ملے گا، پہلے جاؤ آباد ہو سکونت حاصل کرو پھر کھانا ملے گا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھ لیں ایک غصہ ہے کہ فوراً کھانا نہیں مل رہا داخل ہوتے۔ پھر یہاں پہ کہا گیا رغدن سورہ بقرہ میں کہ با فراغت کھلا ڈلا کھاؤ، لیکن سورہ اعراف میں کوئی با فراغت کا ذکر نہیں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں کہا گیا کہ پہلے دروازے میں داخل ہونا جھک کر اور پھر مغفرت مانگنا، کہ گویا اللہ تعالیٰ انہیں اپنے سامنے جھکنے کے لیے دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ ان کے سامنے پہلے جھکیں اور پھر مغفرت۔ لیکن سورہ اعراف میں جہاں پہ غصہ ہے پہلے کہا کہ معافی مانگ رہو، استغفار کرتے رہو اور شہر کے دروازے میں سر جھکا کر داخل، پہلے معافی مانگو، یعنی تم گنہگار ہو پہلے معافی مانگو پھر میرے سامنے جھکنا۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کس طریقے سے نفسیات میں وہی بات مختلف انداز سے کہی جا رہی ہے، ایک جگہ محبت میں، ایک جگہ اپنا احسان اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور ایک جگہ کہ کوئی انہیں اپنے آپ سے دور کر رہا ہے غصہ۔ اور سبحان اللہ، یہ تو خوبصورتی ہے قرآن کی کہ ایک ہی بات کو بار بار کہنا لیکن سیاق و سباق کے مطابق انسان کو، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طریقے سے بات کرنی ہے اور اس بات سے کیسے اگلے پر اثرات ڈالنے ہیں، اس کی نفسیات پر کیسے اثرات ڈالنے ہیں۔ یہ قرآن کے اندر گہرے غور و فکر سے بہت سارے فائدے نکلتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تو میں آپ کو اس کی زبان کا ایک معجزہ دکھا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ اس گہرائی میں جا کر ہمیں یہ دوسرے فائدے بھی قرآن سے حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔